تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے پیارے دوستو السلام علیکم۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب دھرتی پر انسانوں کی گنتی بہت کم تھی، لیکن ان کے دل اللہ کے لیے سچے اور صاف ہوا کرتے تھے۔ وہ سمے تھا جب رمضان کا مہینہ پہلی بار آیا تھا۔ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام تھا حاسم، اس کی پتنی عائشہ اور ایک چھوٹا بیٹا تھا علی۔ گھر اتنا غریب تھا کہ کئی بار رات کو بنا کھانا کھائے سونا پڑتا تھا، لیکن دل میں اللہ کا بھروسہ بہت بڑا تھا۔ ایک دن مسجد میں اعلان ہوا، اے لوگو، اللہ نے تم پر روزہ فرض کیا ہے تاکہ تم صبر کرنا سیکھو۔ حاسم نے گھر آ کر کہا، عائشہ اب ہم روزہ رکھیں گے چاہے کچھ بھی ہو۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر اللہ کا حکم ہے تو بھوک بھی عبادت بن جائے گی۔ پہلا روزہ آیا، گھر میں صرف تھوڑا سا سوکھا روٹی کا ٹکڑا تھا۔ انہوں نے سحری میں وہی کھایا اور پورے دن پانی بھی نہیں پیا۔ چھوٹا علی بار بار پوچھتا، امی کھانا کب ملے گا؟ عائشہ اسے سینے سے لگا کر کہتی، بیٹا آج ہم اللہ کے لیے بھوکے ہیں، وہ ہمیں بدلے میں جنت دے گا۔ دن بہت لمبا تھا، سورج آگ برسا رہا تھا، لیکن حاسم کی زبان پر صرف ایک ہی بات تھی، یا اللہ ہمیں صبر دے۔ شام ہوئی، افطار کا وقت آیا، لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ حاسم نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا اللہ آج ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا، لیکن ہمارے پاس تو افطار کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک اجنبی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں کھجور اور پانی تھا۔ اس نے کہا، یہ تمہارے لیے ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ حاسم اور عائشہ رو پڑے۔ انہوں نے پہلی بار محسوس کیا، اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھوکا نہیں چھوڑتا۔ ایسے ہی 30 دن گزر گئے، کبھی کھانا نہیں، کبھی پانی نہیں، لیکن ہر بار اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج دیتا۔ چھوٹا علی اب سمجھدار ہو گیا تھا۔ وہ کہتا تھا، ابو بھوک لگتی ہے لیکن دل خوش رہتا ہے۔ حاسم مسکرا کر کہتا، کیونکہ ہم اللہ کے قریب ہو رہے ہیں۔ 30ویں روزے کے بعد چاند نظر آیا، سب لوگ خوش تھے، لیکن حاسم کے گھر میں عجیب سناٹا تھا۔ عائشہ رو رہی تھی۔ حاسم نے پوچھا، تم رو کیوں رہی ہو؟ عائشہ بولی، یہ رمضان ختم ہو گیا، وہ دن ختم ہو گئے جب ہم اللہ کے سب سے قریب تھے۔ صبح ہوئی، عید کا دن تھا، لوگ نئے کپڑے پہن رہے تھے، میٹھے پکوان بن رہے تھے، لیکن حاسم کے گھر میں نہ نئے کپڑے تھے نہ کھانا۔ علی اداس ہو کر بولا، امی سب کے پاس نئے کپڑے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ عائشہ نے اسے گلے لگایا اور کہا، بیٹا ہماری عید کپڑوں سے نہیں، اللہ کی خوشی سے ہے۔ حاسم اپنے بیٹے کو لے کر عید کی نماز پڑھنے گیا۔ نماز کے بعد سب لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے، لیکن حاسم ایک کونے میں بیٹھ کر رو رہا تھا، یا اللہ ہم نے پورے رمضان تیرے لیے روزہ رکھا، لیکن آج بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تبھی ایک امیر آدمی آیا، اس نے حاسم کو دیکھا اور پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ حاسم نے سب کچھ بتا دیا۔ اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، آج سے تم اکیلے نہیں ہو۔ اس نے حاسم کو کپڑے دیے، کھانا دیا اور کہا، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے عیدی ہے۔ علی نئے کپڑے پہن کر خوش ہو گیا۔ وہ دوڑ کر اپنے ابو کے پاس آیا اور بولا، ابو آج میری سب سے پہلی عید ہے اور سب سے خوبصورت بھی۔ حاسم رو پڑا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ تو نے ہمیں بھوکا رکھا تاکہ ہم تجھے پہچان سکیں، اور آج تو نے ہمیں خوش کر دیا۔ اصلی عید نئے کپڑوں میں نہیں بلکہ دل کی خوشی میں ہوتی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جو صبر کرتا ہے اسے اللہ سب سے بڑی خوشی دیتا ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ غریبوں کا درد کیا ہوتا ہے۔ جس نے بھوک میں اللہ کو یاد کیا، اس کی عید کبھی خالی نہیں جاتی۔ تو دوستو آج کے ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں کی گزارش۔ اللہ حافظ۔